مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟
الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں دوبارہ موقع دیا اس خوبصورت سی مجلس میں بیٹھنے کا. الحمدللہ اس کی توفیق سے ہوا. سٹارٹ کرتے ہیں، ہم آغاز کرتے ہیں اپنا آج کا پارہ انشاءاللہ تعالی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین یا رب. حدیث کا مفہوم ہے، خوبصورت سی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ زندگی بھی گزرے گی، اسی کے ساتھ موت بھی اسی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا. سو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم جو ہے وہ ہماری محبت کا دائرہ کار کہاں کہاں تک ہے. آج کا پارہ ہم شروع کریں گے، پارہ نمبر 20 انشاءاللہ تعالی، اور اس پہ ہم سورہ النمل کو انشاءاللہ گو تھرو کریں گے. اور سورہ نمل اور اس میں جو آیات آ رہی ہیں، پارہ نمبر 20 سورہ آ رہی ہیں، سورہ النمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت انشاءاللہ تعالی. اور سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے ہم شروع کریں گے یہ پارہ انشاءاللہ. تو تھوڑی سی ہم تلاوت بھی سنتے جاتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ تھوڑے سے تلاوت جب سنیں گے تو تھوڑے سے وہ بھی ہو جاتے ہیں نا، تر و تازہ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. دمرناهم وقوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ہے، اس لیے اس کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے بلا کی تاثیر رکھی گئی ہے. اس کی تاثیر کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے اور باعث فلاح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے. یہ ہم پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہم اس بابرکت کتاب کے دور کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں. چلیے اب ہم اپنے پارے کی طرف چلتے ہیں. آج ہم پارہ نمبر 20 کا دور کریں گے. کل 19ویں پارے میں ہم نے سورۃ النمل کا آغاز کیا تھا. آج ہم اس کا بقیہ حصہ مکمل کریں گے.
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ला लकुम मिनस समाई माआ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा काना लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। क्या वो शरीक बेहतर हैं या वो जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर हमने इससे रौनक वाले बागात उगाए, तुम्हारे बस में न था कि तुम उसके दरख्तों को उगाते। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है? बल्कि वो लोग रास्ते से हट रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला इंसान से एक सवाल कर रहे हैं और वो सवाल इंसान को झंझोड़ने के लिए किया जा रहा है कि क्या वो खालिक जिसने ये पूरी कायनात बना दी और इसके इंतज़ाम को बखूबी चला रहा है बेहतर है, या वो जो इसमें से किसी चीज़ पर कुछ कुदरत नहीं रखते। अल्लाह ताला कायनात की निशानियों का तज़किरा करके अपनी अलूहियत को साबित कर रहे हैं। मुशरिकीन अल्लाह को मानते तो थे लेकिन इसके साथ शरीक ठहराते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इस खराबी को दुरुस्त किया। जब इंसान का अकीदा तौहीद दुरुस्त होता है तो बाकी एरियाज़ में भी दुरुस्तगी आती जाती है। या वो जिसने ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया और इसके दरमियान दरिया बनाए और उसके लिए पहाड़ बनाए और दो समंदरों के दरमियान एक आड़ बनाई, क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है? बल्कि इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। हम जानते हैं कि ज़मीन हर दम गर्दिश कर रही है, फिर भी हम इस पर चैन से रहते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है कि इसने दो समंदरों के दरमियान एक आड़ बनाई, दो तरह के जायके, दो तरह के रंग, ठंडा गर्म साथ साथ बह रहे हैं, लेकिन मजाल है कि वो आपस में मिक्स हो जाएं। या वो जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और वो तकलीफ़ दूर करता है और तुम्हें ज़मीन का जानशीन बनाता है, क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है? तुम बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो। इंसान की तकलीफ़ दूर करने वाली ज़ात मेरे रब की है। अल्लाह ताला ही बेकरारों की दुआओं को कबूल करता है। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि इखलास के साथ मांगा जाए, तड़प के मांगा जाए और कबूलियत का यकीन रखा जाए। या वो जो तुम्हें खुश्की और समंदर के अंधेरों में रास्ता दिखाता है और जो अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है? अल्लाह ताला बहुत बुलंद व बरतर है उससे जो वो शिर्क करते हैं। रहमत से मुराद बारिश है जिसके आने से पहले हवाएं इसकी आमद की खबर दे देती हैं। अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफ़िआ, बारिश के आसार देखें तो दुआ करें। या वो जो तख्लीक की इब्तिदा करता है फिर उसका आदा करता है, और वो जो तुम्हें आसमान और ज़मीन में से रिस्क देता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? आप कह दें, लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। तौहीद के बाद यहाँ क़यामत का जिक्र है। अल्लाह ही सिरे से बनाता है और वही इसको दोहराएगा। चूँकि कुफ़ार इस तकज़ीब की एक वजह ये भी करार देते थे कि क़यामत का वक्त पूछने पर भी नहीं बताया जाता, चनांचे क़यामत कोई चीज़ है ही नहीं। बात दरअसल ये है कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात को है। आप कह दें कि अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में जो भी है गैब नहीं जानता और वो शऊर नहीं रखते कि वो कब उठाए जाएंगे, बल्कि इनका आखिरत के बारे में इल्म ख़त्म हो गया है, बल्कि वो इसके बारे में शक में हैं, बल्कि वो इससे अंधे हैं। कुफ़ार बार बार क़यामत के बारे में सवाल करते थे। इस सवाल की बजाय इंसान का फ़ोकस इस बात पर होना चाहिए कि आखिरत के लिए उसकी तैयारी कैसी है। हदीस का मफ़हूम है, एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसके लिए तैयारी कर ली है? तो इसने कहा, कुछ भी नहीं, मगर ये कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत के रोज़ इसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत रखते होगे। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम इस बात से इतना खुश हुए कि इससे पहले कभी ना हुए थे। और जिन लोगों ने कुफ़र किया उन्होंने कहा कि जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम ज़रूर कब्रों से निकाले जाने वाले हैं? बिलाशुबा यकीनन हमें और इससे पहले हमारे बाप दादा को भी वादा दिया गया था। ये महज पहले लोगों की फ़र्ज़ी कहानियाँ हैं। आप कह दें कि ज़मीन में चलो फिरो, फिर देखो कि मुजरिमों का कैसा अंजाम हुआ।
اور آپ غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ بری تدبیریں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے جسے تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آئے، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے، اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں کوئی غائب چیز نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے کیونکہ آخرت میں اسی کو فالو اپ کیا جائے گا۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ان اختلافات کی بات ہو رہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء آپس میں کرتے تھے، اور قرآن ان چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ اس آیت میں قرآن پاک کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یہ کہہ کر مومنین کو اس کے لیے خاص کیا گیا ہے کیونکہ یہ کتاب آئی تو تمام جہان والوں کے لیے ہے لیکن اس سے فائدہ صرف مومنین ہی اٹھاتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہی سب پر غالب سب کچھ جاننے والا ہے، چنانچہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر پلٹ جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راستہ دکھانے والے ہیں، آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے، چنانچہ وہی فرما بردار ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کو مردہ اور بہرا کہا جا رہا ہے جو حق بات سننے سے غافل ہیں، وہ شخص جس کا دل مردہ ہے یعنی حق بات اس پر اثر نہیں کرتی، آپ اسے کتنا بھی سنائیں اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح جو بہرا منہ موڑ کر جا رہا ہے آپ اس کو جتنا مرضی پکار لیں وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، اور جب ان پر بات واقعہ ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک چلنے والا جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ یقیناً فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جب زمین میں اتنی گمراہی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا چھوڑ دیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی چھوڑ دیں گے، اور انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جانور زمین سے نکالیں گے، وہ لوگوں سے بات کرے گا اور وہ لوگوں کو سمجھائے گا اور وہ لوگوں کو نشان بھی لگائے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعوت الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ کوئی آدمی اونٹ بھی خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ کس سے خریدا تو وہ کہے گا یہ میں نے اس شخص سے خریدا جس کے منہ پر نشان لگا ہوا ہے۔ بہت سی احادیث سے اس کی تفصیلات ملتی ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک حجت تمام کرے گا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ کیا ہی نہ تھا، پھر کیا تم عمل کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن منکرین کے گروہ کو نکال کر الگ کر لیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کیا سوچے سمجھے بغیر، احاطہ کیے بغیر تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، تم نے گہرائی سے سمجھا ہی نہیں، صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر تم نے انکار کر دیا، یعنی علمی احاطہ نہیں کیا، علم کے سارے سورسز کو بروئے کار نہیں لائے۔ یہ تو منکرین کی بات ہو رہی ہے جو سرے سے انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان بھی کچھ بلیورز ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود بعض آیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ جب انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے بلیف کے مطابق ہونا چاہیے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو دکھلانے والا بنایا، واقعی اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ غور کیا جائے تو دن اور رات کے آنے جانے میں بھی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک روشن دن بنایا جس میں انسان اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، اس کے بعد اللہ نے رات بنائی جس میں وہ سکون سے سوتا ہے اور اگلے دن کے لیے تازہ دم اٹھتا ہے، اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو سب گھبرا اٹھیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مگر وہ جسے اللہ چاہے گا، اور سب اس کے پاس ذلیل ہو کر چلے آئیں گے۔ یہاں نفخۃ الاولیٰ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے
جب پہلی بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب شدید گھبراہٹ اور خوف کا شکار ہو جائیں گے. دوسری بار نفخۃ الصائق ہوگی جس کے بعد سب مر جائیں گے، اور پھر تیسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی جس کو نفخۃ البعث کہتے ہیں. اس پر سب دوبارہ جی اٹھیں گے. جس کو اللہ چاہے گا اس گھبراہٹ سے بچا لے گا. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال نامے میں نیکیاں لائیں گے. اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے. نیکی کا یہ فائدہ ہے کہ اپنے عمل سے بہتر ثواب ملے گا، اور یہ کہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. حدیث کا مفہوم ہے کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا ہی کیوں نہ ہو. اور آپ پہاڑوں کو دیکھو گے، آپ انہیں جمع ہوا گمان کرو گے، حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. یقیناً وہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو. اور جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے. تمہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر وہی جو تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی کہ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں گے، لیکن ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی ہی لکھی جائے گی. پھر بھی اگر کسی کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو یہ خسارہ ہی خسارہ ہے. یقیناً مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت دی، اور ہر چیز اسی کے لیے ہے. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں. پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو یقیناً وہ صرف اپنے لیے ہی سیدھے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو آپ کہہ دیں میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. یہاں پر ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں، کیونکہ بعض اوقات سننے سے انسان کو وہ چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں جو پہلے نہیں آئی ہوتی. اس سے غور و فکر کا موقع بھی ملتا ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھا جائے، کیونکہ قرآن خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. یہاں پر سورۃ النمل کا اختتام ہوتا ہے.
القصص مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ کا قصہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ کس پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی پیدائش کے بعد پیدا ہونے والے حالات، اور پھر اس کے بعد ان کی جوانی کیسے گزری، شادی کیسے ہوئی، پھر وہ کس طرح واپس آئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کروایا۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ نہایت کمزور کر رہا تھا۔ وہ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ جس دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دور میں بنی اسرائیل بہت کمزور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ بڑے ہو کر اس کی حکومت ختم کر دے گا، تو اسی بنا پر اس نے لڑکوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اسے خیال آیا کہ یہ قتل عام یوں ہی جاری رہا تو ہماری خدمت کون کرے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو زندہ رہنے دیا جائے گا اور دوسرے سال بچوں کو مار دیا جائے گا۔ جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے بچے نہ مارے گئے، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے قتل کر دیے گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ کس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں رہنما بنا دیں اور ہم انہیں وارث بنا دیں، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور ہم فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، یقیناً ہم اسے تمہارے پاس لوٹا کر لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ الہام کہتے ہیں خفیہ اشارے کو۔ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرشتہ نظر آیا ہو، یا انہوں نے خواب دیکھا ہو، یا ان کے دل میں بات ڈال دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر تاکید کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جتنے دن بھی ماں کے پاس ہوں وہ ان کو دودھ پلاتی رہیں تاکہ وہ صحت مند رہیں اور جسمانی بناوٹ مضبوط ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر بہت اسٹرانگ تھے، تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ اب بچہ دریا کے اس کنارے پہ پہنچ گیا جہاں پہ فرعون کے آدمیوں نے اسے اٹھا لیا۔ فرعون کی بیوی نے فرعون کو کسی طرح کنونس کر لیا کہ وہ اس بچے کو چھوڑ دے، کیونکہ قانون کے مطابق اسے قتل کیا جانا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام تھیں، وہ بڑی عادل، منصف اور نیک مزاج خاتون تھیں، تو ان کے مشورے اور کوشش سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے بند باندھ دیا اس کے دل پر تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل سخت بے قرار تھا، بچے کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لوٹا دیے جائیں گے امتحان میں ڈالا۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتے ہیں، لیکن اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لہٰذا مشکلات پر صبر کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، بس اس کو ایک طرف سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہ رکھتے تھے، اور ہم نے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر رکھا تھا۔ تو لڑکی نے کہا کہ کیا میں ایسے گھر والوں پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں؟ تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفصیلات میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا تو دودھ پلانے والی عورت کی تلاش کی گئی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی ماں ہی نکلیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی طرف لوٹا دیے گئے۔ ان کی والدہ نے اپنے دین کے مطابق ان کی خاص تربیت کی، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا، پورا توانا ہو گیا، تو ہم نے اسے حکمت اور
علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی بہت قوی تھے، اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب کہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے، تو اس نے اس میں 2 آدمیوں کو پایا کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، یہ اس کی قوم میں سے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یقیناً وہ کھلا گمراہ کر دینے والا دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطانی حرکت ہے، اپنے عمل کو خود ہی غلط کہہ دیا۔ یہاں پر 2 باتیں اہم ہیں۔ جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالے کہ تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، تو اس واقعے کو یاد کر لیں کہ اگر قتل معاف ہو سکتا ہے تو میرا گناہ تو اس سے چھوٹا ہی ہے، پر امید رہیں۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نادم ہوئے اور اپنے رب کے سامنے جھک گئے اور بخشش طلب کی۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، چنانچہ آپ مجھے بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس گناہ کو اپنی جان پر ظلم قرار دیا۔ انی ظلمت نفسی، یاد رکھیے ہمارے گناہ ہم ہی کو نقصان دیتے ہیں اور کسی اور کو نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 سے زائد بار استغفار کیا کرتے تھے، چنانچہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ تو اس نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کی، خطرہ بھانپتے ہوئے گیا تو اچانک وہی شخص اس سے فریاد کر رہا تھا جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی۔ موسیٰ نے اس سے کہا یقیناً تو ضرور کھلے گمراہ ہو۔ پھر جو ہی موسیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم آج مجھے اسی طرح قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس طرح تم نے کل اس شخص کو قتل کیا تھا؟ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں جابر بن جاؤ، اور نہیں تم ارادہ رکھتے اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ، یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، چنانچہ تو نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں۔ جب یہ خبر عام ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے جانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ دوسری بار ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ لاحق تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر بھی بڑے بڑے امتحان آئے، تو مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو وہ وہاں سے ڈرتا ہوا سہمتا ہوا نکل پڑا۔ اس نے کہا ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب آپ مجھے ظالم لوگوں پر نجات دیں۔ اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا، اس نے کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہر مرحلے پہ دعا کر رہے ہیں، ہر موقع پہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں۔ سواء السبیل کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے راستے پر چلا جو کسی مشقت کے بغیر ہے، ہموار ہے، مقصد تک پہنچانے والا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی توقعات وابستہ رکھیں، اور یہ بھی کہ گڑ گڑا کر مانگیں، رو کر مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ اور وہ جب مدین کے کنویں پہ پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ 2 عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس نہ لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر وہ پلٹ کر سائے کی طرف چلا گیا تو اس نے کہا اے میرے رب جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں، یقیناً میں محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی لالچ کے آگے بڑھ کر خیر اور بھلائی کا کام کر دیا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ لوگوں کے کام آ کر صلہ اللہ ہی سے چاہنا۔ تو ان دونوں میں سے ایک انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چل کر اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا یقیناً میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے لیے پانی پلایا آپ کو اس کا بدلہ دیں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس سے سارا حال بیان کیا، اس نے کہا ڈرو نہیں، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے۔ یعنی یہ دوسرا علاقہ ہے، یہاں فرعونیوں کی حکومت نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس لڑکی کی حیا کا ذکر کر رہے ہیں، گویا حیا ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے، تو حیا ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا اے میرے ابا جان، اسے اجرت پر رکھ لیں، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں مضبوط ایمانت دار ہے۔ یہاں پر دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں موجود تھیں کہ وہ کام کرنے کے کیپیبل بھی تھے اور ایمانت دار بھی تھے۔ لہٰذا جب بھی آپ دعا کریں تو یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوی اور ایمانت دار مددگار عطا فرما۔ اس نے کہا یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ 8 سال تک میری مزدوری کرو، پھر اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے ہے، اور میں تم پر مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا، تم انشاءاللہ جلد ہی مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کچھ زیادتی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں کے والد کا نام شعیب بتایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کمٹمنٹ کر لی کہ انہیں اگلے سال وہاں رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 10 سال کی مدت پوری کی۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو چل پڑا، اس نے طور کی ایک جانب ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا کوئی آگ کا انگارہ تاکہ تم سیک سکو۔ چنانچہ جب وہ وہاں آیا تو وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت ٹکڑے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ خیر کے کام سے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خیر عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، سبحان اللہ۔ غور کرنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا رہا، فائنلی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک دو، جب موسیٰ نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے نہیں مڑا۔ اے موسیٰ آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ، یقیناً تم امن والوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لو، سو یہ تمہارے رب کی طرف سے 2 دلیلیں ہیں۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں ان دونوں میں سے میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، چنانچہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کرے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جلد ہی تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، سو وہ تم دونوں تک نہ پہنچیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں کی پیروی جو کریں گے غالب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات عطا فرمائے اور تسلی دی کہ ہمارے معجزات کی وجہ سے تم ہی غالب رہو گے۔ وعدہ کیا گیا اور وعدہ پورا ہوا۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا من گھڑت جادو کے سوا یہ کچھ بھی نہیں، ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادا سے نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب اس کو زیادہ جانتا ہے جو اس کی جناب سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص کو جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہوگا، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی موسیٰ کہنے لگے
کہ میرا رب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے اور کس کا انجام اچھا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ یقیناً پیغمبر سب سے سچے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان پر جھوٹ کا الزام لگا رہا ہے۔ وہ اور اس کے لشکر زمین میں ناحق بڑے بن بیٹھے تھے اور انہوں نے گمان کیا کہ یقیناً وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے، یعنی انہیں حق نہیں تھا لیکن وہ خود کو بڑی چیز سمجھ رہے تھے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا، سو آپ دیکھیں ظالموں کا کیسا انجام تھا۔ اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پر تورات کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اور آپ مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو حکم عطا کیا، اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کیں، پھر ان پر طویل زمانہ گزرا، اور آپ اہل مدین میں رہنے والے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے، مگر ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ اور آپ طور کے کنارے بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری جناب سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا اسے بھی کیوں نہ وہی دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، تو کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اور انہوں نے کہا یقیناً ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ پھر تم ہی اللہ تعالیٰ کی جناب سے کوئی کتاب لاؤ جو ہدایت میں ان دونوں سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ یقین کریں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی ہی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ علم کے بغیر نفس کی بات ماننے والا خواہش پرست ہوتا ہے۔ علم کے بغیر، دلیل کے بغیر صرف دل کی ماننے والا اور نفس کی ماننے والا دراصل خواہش نفس کو الہ بنائے ہوئے ہوتا ہے۔ ہمیں کہاں سے رہنمائی حاصل کرنی ہے؟ ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے قرآن سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کی باتوں کو بھی سنجیدگی سے لینا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں بات پہنچا دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں، یقیناً ہمارے رب کی جناب سے وہ حق ہے، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ یہاں پر ان اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے جو پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا تو اسے پہچان گئے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ 2 مرتبہ اجر ان اہل کتاب کو دیا جائے گا جو پہلے اپنے نبی اور اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لائے۔ اور ان کی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، برائی کو اچھائی سے دور کرنے والے ہیں، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ برائی کو اچھائی سے دور کرنا نفس پہ بڑا بھاری ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر ایسا کر لیا جائے تو
خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہم نے اجر کی امید اللہ سے ہی رکھنی ہے۔ اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، یعنی جاہلوں کا سامنا ہو جائے تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، دامن بچا کر گزر جاتے ہیں۔ یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ ہدایت سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین ہی سے ہم اچک لیے جائیں گے، اور کیا ہم نے انہیں ایک پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہماری جناب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، تو وہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے ہیں، اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی ترقی اور اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے مٹا دیا کہ وہ دوبارہ آباد ہی نہیں ہو سکے۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں رسول بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ رسول ہمیشہ مرکزی شہر میں آیا کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے بات کا پھیلنا آسان ہو جاتا ہے بنسبت کسی گاؤں یا ریموٹ ایریا کے۔ اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے سو دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہ دنیا انسان کو اٹریکٹ تو بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن انسان کتنا جی لیتا ہے اور کتنی چیزیں استعمال کر لیتا ہے۔ چنانچہ خود کو دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہلکان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آخرت کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ تو کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے بس وہ اس کو ملنے ہی والا ہے، اس شخص کی مانند ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ دیا ہے، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ جن پر بات ثابت ہو چکی وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں ویسے ہی بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت قطعاً نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، کاش کہ وہ واقعتاً ہدایت پا جاتے۔ اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا پس فرمائے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس دن تمام خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی، سو وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے۔ پس رہا وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو امید ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، تو انہیں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی دلوں میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھ سے دین کا کام لیتے رہنا اور مجھے تبدیل نہ کرنا۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے تمام تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کی حکومت ہے اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ آپ فرمائیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ فرمائیں کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے دن ہی کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔
رات اور دن کی تقسیم اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ رات کو سو کر نیکسٹ ڈے کے لیے تازہ دم اٹھتے ہیں۔ آج کل رات کو جاگنے کا بہت رواج ہو گیا ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے اور اس سے بہت انگزائٹی ہوتی ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، پس وہ کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھینچ لائیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ یقیناً حق اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور وہ بھی ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، بس اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ یقیناً ان کی چابیاں بلا شبہ ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھیں۔ جب اس کی قوم نے کہا اتراؤ مت، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور وہ فرعونیوں سے جا ملا، مال پر اترانے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اترانے والے پسند نہیں ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو، اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھلاؤ، اور احسان کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اسے اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کریں تاکہ آخرت کا ثواب حاصل ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیاوی ضروریات کو بالکل ہی نظر انداز کر دے۔ حدیث کا مفہوم ہے بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ خاص بندوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے، اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے چھین کر دوسرے کو دے دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا بلا شبہ یہ مجھے ایک علم کی بنا پر ہی دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا وہ نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یقیناً کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور اس سے زیادہ جمعیت رکھتی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ کا ہی فضل ہے، وہ جس پہ چاہے کرے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علم کا تکبر بدترین تکبر ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے، بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ پس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی ایسا سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا، بلا شبہ وہ یقیناً بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اللہ تعالیٰ کا اجر اس کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اور وہ چیز نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ جو لوگ دین کا علم دیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اور چکا چوندھ جو ہے یہ عارضی ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو صابر کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی گروہ ایسا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی وہ ایسے ہو گئے کہ کہنے لگے افسوس، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہوتا تو ہم بھی ضرور دھنسا دیے جاتے۔ افسوس، یقیناً کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں نہ بڑا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ فساد کا، اور انجام کار متقیوں کا ہی ہے۔ تو آخرت کا گھر اس کے لیے ہے جو زمین پر بڑا بن کر رہنے کی خواہش نہیں رکھتا، عاجزی اختیار کرنے والا ہے، زمین میں فساد نہیں کرتا اور آسانیاں بانٹنے والا ہے۔ جو کوئی نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے بھی برائیاں کی انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک ضرور واپس لانے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں ہے، اور آپ یہ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، چنانچہ آپ کافروں کے لیے مددگار نہ بنیں اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ
وہ آپ کی طرف نازل کر دی گئیں، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں اور آپ مشرکوں میں سے نہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، فیصلہ اسی کا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ القصص کا آغاز فرعون کے ذکر سے ہوا اور اختتام قارون کے ذکر پر۔ دونوں متکبر اور گھمنڈ کرنے والے تھے، ان دونوں کے انجام سے سب واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان قصوں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبیوں کا انکار ہوا، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے اپنے وعدے پورے کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرے گا۔ عنکبوت کا آغاز کرتے ہیں جو کہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جو شخص بھی ایمان لاتا ہے اس کو آزمایا ضرور جاتا ہے، اور ہر انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق ہی آتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا۔ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن ان کے سارے جھوٹ اور خیانتیں گن گن کر رکھی جائیں گی اور ان کے سامنے لائی جائیں گی، اور انصاف کے ساتھ ترازو رکھ دیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور جو کوئی جہاد کرے تو وہ اپنے لیے ہی جہاد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے یقیناً بہت بے پرواہ ہے۔ جو شخص جہاد کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے، یعنی جو محنت کرے گا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں ضرور بہترین جزا دیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی ماں باپ کی غلط بات نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ بندے پر اللہ کا حق زیادہ ہے۔ اگر ماں باپ کچھ غلط بات کہیں تو احسن طریقے سے اگنور کریں۔ اس کے علاوہ ماں باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے ایذا دی جائے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے، اور یقیناً اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ گئی تو وہ ضرور کہیں گے کہ یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے؟ دین کے معاملے میں ہم پر تھوڑی سی بھی مشکل آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں مستقل مزاجی سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور یقیناً وہ منافقوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے ہیں کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو، اور لازم ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی ہرگز اٹھانے والے نہیں، بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے یقیناً ضرور پوچھا جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یہ بات نہایت توجہ طلب ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا
جن کو وہ گمراہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہی ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دلائی اور اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈر جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بجائے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سو اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یقیناً یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ آپ کہہ دیں کہ زمین پر چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے اور حساب کتاب کا یقین دلانے کی بات کی گئی ہے کہ اس میں شک نہ کرو، جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ پھر بھی کر سکتا ہے۔ یہ قیامت کے آنے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی ملاقات سے انکار کیا، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو اسے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات دی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا۔ دنیا کی زندگی میں اپنے درمیان دوستی کی وجہ سے قیامت کے دن تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اچھا، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنرلی دنیاوی دوستیاں اور محبت کس بنا پر ہوتی ہیں؟ یقیناً وہ میوچول انٹرسٹ کی بنیاد پر ہوتی ہیں، لیکن مومن دنیا میں جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے۔ وہ دنیاوی اراض و مقاصد کی خاطر محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اور یہی بے لوث محبت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، کیونکہ ان کا تعلق تقویٰ کی بنیاد پر تھا۔ پھر لوط اس پر ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا یقیناً میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی پوتے کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ دین کی خاطر انہوں نے قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبوت رکھ دی۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا یقیناً تم واقعی اس بے حیائی کو آتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہ کی تھی۔ یقیناً کیا واقعی تم مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ یہ برائی انہی کی قوم نے شروع کی تھی، اس سے پہلے یہ برائی نہیں تھی۔ یہ لوگ شہوت سے مردوں کے پاس آتے تھے اور رہزنی کرتے تھے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط نے کہا اے میرے رب فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لائے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو یقیناً ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے باشندے یقیناً ظالم ہیں۔ پہلے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، پھر کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ وہ گنہگار ہیں۔
ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ اس میں کون ہے، ہم یقیناً ضرور اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر اس کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ فرشتوں کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچانا ہے سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ ان کی بیوی قوم کی ہمدرد زیادہ تھی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور اس کا دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر تمہاری بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یہاں پر رسولنا سے مراد فرشتے ہیں، اور لوط علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں کیونکہ پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے۔ ہم اس بستی کے باشندوں پر یقیناً آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ہم جنس پرستی کے علاوہ قوم لوط میں دیگر برائیاں بھی تھیں، مثلاً ایک دوسرے کا حق مارنا، فحش گالیاں دینا، شرک کرنا وغیرہ، لیکن ہم جنس پرستی کا آغاز اسی قوم نے کیا تھا، اور یقیناً ہم نے اس بستی کو کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ قبیلہ مدین حضرت ابراہیم کے بیٹے یا پوتے کی نسل پر مشتمل تھا۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا اور تم پر ان کے رہنے کی جگہیں واضح ہو گئی ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے، بس انہیں راہ راست سے روک دیا گیا، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے، یعنی تھے تو وہ عقل مند اور ہوشیار، لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل اور بصیرت سے کچھ کام نہیں لیا، اس لیے یہ عقل اور سمجھ ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ دلائل اور معجزات کا اثر ان پر نہیں ہوا اور بدستور متکبر بنے رہے، یعنی ایمان اور تقوی اختیار کرنے سے گریز کیا۔ تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر زدہ ہوا بھیجی، اور ان میں سے بعض کو زبردست چنگھاڑ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا کہ ان پر ظلم کرتا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے، اور یقیناً سب گھروں میں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ یعنی جس طرح مکڑی کا جالا نہایت کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کی معمولی سی حرکت سے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی بے فائدہ ہے کیونکہ وہ کسی بھی کام نہیں آ سکتے۔ چنانچہ غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑے کے جالے کی طرح ناپائیدار ہیں، اگر یہ پائیدار ہوتے تو گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا لیتے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں، اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اس علم سے مراد اللہ کا، اس کی شریعت کا، اور ان آیات و دلائل کا علم ہے جس پر غور کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ہدایت کا رستہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، آمین۔
چلیے آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. پہلے میں پڑھوں گی تو پھر جو بھی آپ میں سے پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون. اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے اور بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھ اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اور بعد میں میرے آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھ اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. جی کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون. اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے اور بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھ اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. آمین. زینب باجی آپ نے صدقن ہی پڑھا ہے یا مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا ہے اس ورڈ پہ؟ کہاں سے؟ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. زینب جی آپ نے یہاں سے اس کو یہ مس کر دیا تھا، وَأَلْحِقْنِی ہے، ٹھیک ہے، والحقنی نہیں ہے، وَأَلْحِقْنِی. صحیح ہے، بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون. اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے اور بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھ اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. وَأَلْحِقْنِی یہ پڑھنا ہے دوبارہ؟ جی روبی جی آئیے، وَأَلْحِقْنِی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ربی والحقنی نہیں ہے، وَأَلْحِقْنی. وَأَلْحِقْنی. جی، اور یہاں پہ ربی لسان نہ ہے، لسان نہیں، آپ نے اس کو لسان نہیں پڑھا تھا نا، فتحہ ہے نا اس کے اوپر، نون کے اوپر. جی جی. بارک اللہ. جی دعا میرے خیال سے سب پڑھ چکے ہیں.
آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر اپنے کوئی پوائنٹس وغیرہ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی نورین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جالا جی ماشاء اللہ بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا, ہر چیز سمجھ میں آئی. پوائنٹس تو بہت سارے ہیں, لیکن مجھے جو ایک اہم اس میں لگا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے کام آ کر صلہ جو ہے وہ اللہ سے جانا چاہیے. بہت اہم بات ہے, کیونکہ بندوں سے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں نا, کہ ہم نے کسی سے اچھا کیا تو جواب میں اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیوں نہیں کیا, اور یہ غلط ہے. یعنی اس سے ہمارے معاشرے میں قطع تعلق کی سب سے بڑی وجہ یہی چیز بنتی ہے کہ ہمیں برابر کا دوسری طرف سے بھی صلہ ملے. تو اگر ہم یہ روش اپنا لیں کہ صلہ اللہ سے لینا ہے ہمارا, تو مطلب بندہ کون ہے جو کسی کو صلہ دے گا؟ یہ اللہ ہی ہے جو آپ کو اس سے بہتر بدلہ دے گا جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہے. تو اگر ہم یہ روش اپنا لیں تو معاشرے میں پھر کیسا اتحاد اور اتفاق قائم ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کا. کوئی اور بات کرنا چاہے گا؟ جی زنیرہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو آیت نمبر اس پارے کی جو فرسٹ آیت تھی نا, کہ اللہ تعالیٰ اپنا اس طرح سے تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ ہم نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور ہم نے نباتات اگائے. تو جب سے یہ والی میں نے آیت پڑھی ہوئی ہے کہ ایک تنکا بھی جو اگتا ہے نا, وہ بس اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے کہ جو ایک زمین سے تنکا بھی اگا سکتی ہے. تو میں جب بھی کسی ایک گھاس کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہی والی آیت یاد آ جاتی ہے کہ انسان کی تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ ایک زمین سے ایک تنکا بھی گھاس کا اگا سکے. جی بالکل, بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اتنے اچھے طریقے سے اس کائنات کو چلا رہی ہے, اور اتنی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں. جی سعیدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیرا کثیرا اجالا. اور ماشاء اللہ بارک اللہ فی کی بہت ہی اچھا جو ایک پارے میں اپنے ہر چیز کو ایکسپلین کیا. الحمدللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. الحمدللہ. ایک دو پوائنٹ تھے میں نے جو اپنے لیے لیے ریمائنڈر کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. جب بھی ہم دعا کریں تو یہ سوچیں کہ میں اپنے رب سے کیا مانگ رہی ہوں, اور کتنی اس میں جو ہے وہ اخلاص کا جو انگریڈینٹس ہے وہ شامل ہے. سب سے اہم چیز ہے کہ اخلاص کا انگریڈینٹس, یہ سب سے اہم چیز ہے. اور جب بھی دعا کریں تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں سے, خوبصورت ناموں سے, اسماء الحسنہ سے اس کو پکاریں, اس کو یاد کریں. اس کے بعد پھر ہم اپنی جو بھی حاجات ہوتی ہیں تو وہ پھر اپنی حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھیں. دوسرا پوائنٹ تھا میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ریمائنڈر کہ مشکلات سے نہیں ڈرنا چاہیے. انبیاء کرام علیہم اجمعین پہ جتنے بڑے بڑے امتحان آئے, تو ہماری زندگی میں تو اتنے بڑے بڑے امتحان آتے بھی نہیں ہیں. جو کچھ انہوں نے سہا اور انہوں نے اپنی قوم کی مخالفت فیس کی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ہی بڑا دل گردے والا کام ہوتا ہے, لیکن وہ تو کچھ زیادہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرا صبر والا دل عطا فرمایا تھا. وہ جب مشکلات سے نہیں ڈرے تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات سے کیوں ڈر جاتے ہیں؟ ہمیں بھی تو اپنے انبیاء کرام علیہم اجمعین کی سنت کو فالو کرنا ہے نا, اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم سوچیں کہ ان پہ کتنی مشکلات آئی تھیں جب انہوں نے دین کو پھیلایا, جب انہوں نے اسلام کو پھیلایا, تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات سے نہیں گھبرایا کریں, ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے, اور اس پہ صبر کریں. اور یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میرا رب جو ہے وہ مشکلات میں بھی وہی تھا اور اس سے پہلے بھی وہی تھا. مشکلات تو آئیں مجھے آزمانے کے لیے, مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور مثبت رہیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو مشکلات کا وقت ہے وہ سوار ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا. جی میرے خیال سے ہو گئے ہیں سب کے پوائنٹس. میں دعا پڑھ دیتی ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے سیٹرڈے والے دن جو ہے وہ ٹائم نکالا, جزاک اللہ.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.